الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 31۔ اس مکتوب شریف میں چند اصطلاحات کا استعمال ہو رہا ہے، کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی اگر آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے تو آپ کے لیے اس مکتوب شریف کو سمجھنا آسان ہوگا۔ توحید وجودی اور وحدت الوجود، اللہ جل شانہ کی ذات کی محبت میں جب سالک خود کو اور سب کائنات کو بھول جائے، اس حالت کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اس حالت میں سوائے اللہ کا علم بالکل نہیں ہوتا اور سالک مغلوب الحال ہوتا ہے، اس کو پہلے وحدت الوجود بالشکر کہتے تھے۔ حال یہ تصوف میں کبھی مقام کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، مراد مقام کے مقابلے میں عارضی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی قال کے مقابلے میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ قلب یا باطن کی کیفیت بھی شامل ہو۔ مغلوب الحال ایسے شخص جس پر کوئی اندرونی کیفیت ان حال ایسے جیسے محبت ہے، خوف ہے، شوق ہے یا غم وغیرہ ہے چھا جائے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی حالی صلاحیتوں کو متاثر کر دے۔ سکر حال کا غلبہ، درویش تصوف سے منسلک لوگ، یہاں اس سے مراد شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ ظہور ظاہر ہونا یا نمایاں ہونا۔ قرب اور میت ذاتی اصل میں اللہ جل شانہ کی ذات وراء الورا ہے، اور اس طرح قریب نہیں ہے جس طریقے سے باقی چیزیں جسمانی طور پہ قریب ہوتی ہیں۔ ہاں جی، اور مطلب یہ ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی میت بھی اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے ہم لوگ میت کو سمجھتے ہیں، وہ ان تمام مطلب جو ہے نا وہ نسبتوں سے بالا بالا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ قریب ہیں کیونکہ اس نے اپنے قرب کا خود ہی قرآن پاک میں جو ہے نا فرما دیا ہے، اقرب من حبل الورید۔ تو یہ قرب بلا کیف ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی کیفیت نہیں معلوم، جیسے الرحمن والعرش استویٰ کے کیفیت کا پتہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے وہ اس قرب کی میت کا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت ہمیں علم نہیں ہے۔ البتہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے قریب ہے، کیسے ہیں وہ اللہ پاک کی بہتر جانتے ہیں۔ مشرب اس کا لفظی معنی پانی پینے کی جگہ ہے، اور رجحان طبع اور خواہش، شوق اور ذوق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مرتبہ بے کیفی منتہی حضرات جو کمال تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی باطنی حالت اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ وہ خود ان پر پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اپنی اندرونی کیفیت کے ساتھ وہ حضرات خود بھی کوئی کیفیت یا جذبہ منسوب نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کی ظاہری حالت سے ان کے باطنی احوال کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مکتوب میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے اپنے والد کے بارے میں اسی مرتبے کا اظہار کیا ہے۔ کشف حواس خمسہ کے بغیر کسی چیز کا نظر آنا یا معلوم ہونا یا ادراک کرنا۔ دقائق یعنی باریک اور مشکل باتیں۔ تجلی کسی اعلیٰ مخفی حقیقت کا اس طرح ادراک کہ وہ ادراک اس حقیقت کی شان نشان نہ ہو بلکہ دیکھنے ادراک کرنے والے کی استعداد کے مطابق ہو، اس کو تجلی کہتے ہیں۔ تجلی ذاتی کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ کہ صوفیہ وجودی ان حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کے ماننے والوں کے نزدیک ذات بخت احدیت کے مرتبہ ظہور کو تعین اول اور تجلی ذاتی کہا جاتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ کہ جو صوفیہ شہودیہ کا ہے، جو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کے نزدیک سالکین کے دلوں پر انوار الہیہ کی بے رنگ اور بے جہت تجلی کو تجلی ذاتی کہا جاتا ہے۔ ذات بخت صوفیاء کے اصطلاح میں وجود حق بلا اعتبار صفات و تعینات کو ذات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کا وجود مطلق جو صفات و تعینات کے اعتبار سے برتر ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک ذات حق، ذات بخت، ذات صرف، ذات واجب، ذات ہو لا تعین، معبودیت صرفہ، باطن غیب الغیب، مبدع فیاض، حضرت وجود، ازل ازلال، مرتبہ الوہیہ، مرتبہ ذاتی کی مختلف تعبیرات و اصطلاحات۔ اعتبار حقائق کے باہمی تعلق سے حقائق کا جاننا اعتبار کہلاتا ہے۔ تعینات تعین کی جمع ہے، ان متعین کرنا۔ صاحب فصوص اس سے مراد حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ جن نے کتاب فضل الحکم کی تعریف فرمائی ہے۔ عدم محض یعنی بالکل معدوم ہونا، اور ترسا ڈرنے والا، عریضوں یعنی خطوط، احاطہ چاروں طرف سے گھیرنا، حصار کرنا، سریان سریت کرنا یا مرکبات میں ملنا جلنا، سانے بنانے والا، احاطہ و قرب علمی ذات کے بجائے صفات علم کے ذریعے احاطہ کرنا اور قریب ہونا۔ ممتنع منع کیا گیا یعنی ممنوع یعنی جو جن کو باز رکھا گیا ہو۔ ممتنع العدم جس کا ختم ہونا فنا ہونا ناممکن ہو، اور جائز العدم جس کا ختم ہونا فنا ہونا ممکن ہو۔ مجہول مطلق جس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جا سکے، جس کی کوئی تعریف نہ ہو، یہ معلوم کے مقابلے میں کسی قسم کی
ججمنٹ اس کے بارے میں نہ دی جا سکے۔ محکوم علیہ جس پر کوئی حکم لگائے گا، جیسے قام خالد میں خالد، خاتم الولایت جس پر ولایت ختم ہو چکی ہو، یعنی بہت بڑا ولی، ولایت کے بلند ترین مقامات پر فائز۔ اضطراب پریشانی کو کہتے ہیں، عین یعنی بالکل وہی، ذل اصل کا عین نہیں، اس سے مراد عکس ہے، جیسا درخت کا سایہ یا درخت کا عکس پانی میں جو نظر آتا ہے، آدمی کا عکس آئینہ میں جو نظر آتا ہے، یہ ذل کی مثال ہے۔ ذل کے بالمقابل لفظ اصل ہے۔ سالک پر ایسے مقامات جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مخلوق کی صفات اور افعال اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کے عکس دکھائی دیتے ہیں، اس سے جب اگلے مقام پر ترقی ہوتی ہے تو مخلوق اور خالق میں یہ مناسبت جو ذلیت کے اعتبار سے ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، صرف ایک ہی نسبت رہ جاتی ہے، اور وہ ہے خالق اور مخلوق کی نسبت۔ دال یعنی دلالت کرنے والا۔ دلالت کے لغوی معنی شے کو کسی علامت کے ذریعے ظاہر اور اشکار کرنے اور رہنمائی کرنے کے۔ دال ہر وہ چیز ہے جو کسی شے کے جاننے کا سبب بنے، جیسے دھوئیں اور آگ کا ایسا تعلق ہے کہ جب بھی کہیں ہمیں دھواں اٹھتا نظر آتا ہے تو ہمیں آگ کا علم ہو جاتا ہے، لہٰذا دھواں دال ہے اور آگ مدلول۔ اس طرح قدموں کے نشان کسی گزرنے والے پر دلالت کر رہے ہیں۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مخلوق اور خالق کے درمیان نسبت دال اور مدلول کی نسبت ہے، نہ کہ ذل کی اور اصل کی۔ مدلول یعنی جس پر دلالت کیا جائے۔ وما خلقت هذا باطلا، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 191 کی طرف اشارہ ہے۔ پوری آیت یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ مراقبہ تصوف روحانیت کا وہ عمل جس میں غور و فکر و تفکر کو ایک مشق کی صورت دی گئی ہو اور اس کے لیے مختلف قاعد اور آداب مقرر کی گئی ہو۔ اپنے ذہن کی اس طرح نگہبانی کی جائے کہ وہ منتشر خیالات اور افکار پریشان سے ایک سور ہے یا اللہ کی کسی صفت کی طرف یا اس کی کسی نشانی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مراقبہ کسی بھی چیز کی طرف ہمتن متوجہ ہونے کا نام ہے، مثلا کسی آواز کے سننے یا کسی چیز کے محسوس کرنے یا قلبی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرنا۔ اس میں خود کچھ کرنا نہیں ہوتا بلکہ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو محسوس کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دل پر کسی کو اختیار نہیں، اس لیے دل سے ہم کچھ بھی نہیں کروا سکتے، لیکن دل جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کو محسوس کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اصل میں دل ایک لطیفہ ہے اور اس کی طرح اور بھی لطائف ہیں، جیسے لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا اور لطیفہ نفس۔ ان لطائف کے اثر عرش سے اوپر ہے اور ان کے ظلال ہمارے جسم کے اندر ہیں۔ چونکہ ان کا علم کشفن ہوا ہے، اس لیے ان کے مقامات کے تعین میں اختلاف بھی ہوا ہے۔ ان لطائف کے حال کی طرف توجہ کرنے سے ہم پر بہت کچھ کھل سکتا ہے۔ اگر ہم ان محسوسات کا صحیح استعمال کر لیں تو ہم کو وہ علوم اور معرف حاصل ہو سکتے جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سلسلہ آریہ نقشبندیہ میں مراقبات کا ایک باقاعدہ نظام ہے جس کے اس مکتوب کی تشریح میں اجمالاً ذکر آیا ہے۔ ان مراقبات کی تعارف کے لیے دیکھیے کتاب سلسلہ آریہ نقشبندیہ کی جدید ترتیب مصنفہ شبیر احمد کا کہے۔ قوت متخیلہ وہ قوت جو مخصوص چیزوں کی صورتوں کو ذہن میں محفوظ رکھتی ہے۔ منقش نقش ہونے والا، اگر بار بار کسی چیز کو بتکلف ہو جائے تو اس چیز کی صورت کو قوت متخیلہ میں جیسے نقش ہو جاتی ہے۔ ذوق اس کے لفظی معنی چکھنے کے یا قوت یا لذت ذائقہ سے، انگریزی میں اس کے لیے لفظ ٹیسٹ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس سے ملتے جلتے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی استعداد، سلیقہ، مشرف، حال، شوق، دلچسپی، حظ وغیرہ۔ صوفیہ کے بعض علوم اور معارف کو بیان کرنے اور سننے کے لیے خاص قسم کی ذوق کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر ان کا بیان کرنا اور سننا مفید نہیں ہوتا۔ کاسب کسب سے یعنی جدوجہد ارادہ کرنے کی ہے کسب، اور کاسب کسب کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ الفاظ خلق یا خالق کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں۔ خلق کے معنی کسب کے مقابلے میں، یعنی وہ پیدائش عدم سے وجود میں لانا ہے۔ خطائے اجتہادی جو بھی عالم ہوتا ہے وہ اپنے تحقیق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس تحقیق میں اگر وہ پوری کوشش کر لے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی خطا ہو جائے تو وہ خطائے اجتہادی کہلاتی ہے، اور اس میں اس کو جیسے کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علی الصواب ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جو خطا والے ہو، خطا اجتہادی والے ہو تو ان کو 1 اجر ملتا ہے، لہٰذا ان کو ملامت نہیں کیا جاتا اور وہ خطا اجتہادی شمار ہوگی۔ البتہ ائمہ کرام میں جو چونکہ کسی ایک امام کو یعنی کرنا ہوتا ہے، فالو کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں ائمہ کی خطا اجتہادی بھی آ جاتی ہیں اور ثواب بھی آ جاتے ہیں، لیکن سارے کا سارا لینا پڑتا ہے۔ جتنے بھی علی الصواب ہو، جتنے بھی خطائے ہوں، وہ سب کو اکٹھا لینا پڑتا ہے، تو اس میں اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ جبکہ خطائے کشفی جو ہوتی ہے اس میں یعنی کہ انسان
کشف میں کوئی خطا کر سکتا ہے، اور کشف میں خطا اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دور سے کوئی چیز دیکھ رہا ہے تو اس میں کسی چیز کو بھی دوسرا سمجھ سکتا ہے، یا وہ اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کو کشف میں کوئی چیز نظر آ جائے لیکن اس کا جو عقلی انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنے طور پہ جو کرتا ہے اس میں اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ تو یہ خطائے کشفی جو ہوتی ہے وہ یعنی اس کے لحاظ سے وہ قابل ملامت نہیں ہوتا، جیسے کہ خطائے اجتہادی کے صورت میں قابل ملامت نہیں ہوتا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ صرف اس میں وہ معذور ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اس خطائے کشفی پر تب عمل ہو سکتا ہے جب اسی قسم کا حال کسی کو حاصل ہو جائے کہ اس خطائے کشف پر جیسے شتیات وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس صورت میں تو مطلب وہ معذور ہوتا ہے۔ لیکن ویسے جو ہے نا اس حالت میں کہ اگر وہ جو ہے نا مطلب یعنی وہ کسی کو یہ حال حاصل نہ ہو تو وہ دوسرے کی تقلید میں اس خطائے کشفی پر عمل نہیں کر سکتا۔ مجتہد اجتہاد کی شرط پوری کر کے اجتہاد کرنے والا، حجت دلیل ثبوت بحث احتمال امکان، الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور اولیاء کو جو اطلاع یا ہدایت روحانی کے طور پر دی جائے اس کو الہام کہتے ہیں، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب اللہ جل شانہ کسی بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے اور رشد و ہدایت الہام فرما دیتا ہے۔ صفات ایک ایسی علامت ہے جو کہ موصوف کی ذات کے ساتھ لازم ہے اور موصوف کی پہچان کا ذریعہ ہو۔ علماء حق اہل سنت وہ جو صفات کے قائل ہیں ان کے وجود کو ذات کے وجود پر زائد سمجھتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ سے مراد وہ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے لیے ثابت کی ہیں، جیسے علم اور قدرت وغیرہ۔ صفات سلبیہ سے مراد وہ صفات ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نفی کی ہے۔ شان جامع، ذات باری تعالیٰ کا اس لحاظ سے دیان کہ وہ اپنی شان کے مطابق تمام صفات و شیونات کی جامع ہے۔ صفات و شیونات یعنی حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شیونات اس کی ذات کے فرع ہیں اور اس کی صفات ان شیونات پر متفرع ہیں۔ ان کے اسماء جیسے خالق اور رازق صفات پر متفرع اور اس کے افعال اسماء پر متفرع اور تمام موجودات افعال کے نتائج ان پر متفرع ہیں۔ اللہ جل شانہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس معلوم ہو کہ شیون اور چیزیں اور صفات اور چیزیں اور شیون خارج میں عین ذات ہے اور صفات خارج میں ذات پر زائد ہیں۔ اتحاد، حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں خالق اور مخلوق کی ذات و صفات میں مغایرت پر زور دی گیا ہے۔ اس کے برو کسی بھی وجہ سے خالق اور مخلوق کے درمیان کسی ایسی مناسبت کا مکشوف یا معلوم ہونا جو صاحب شریعت سے منقول نہ ہو، اتحاد کہلاتا ہے۔ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ نے اس مکتوب میں خالق اور مخلوق میں مغایرت کے بجائے اتحاد کی نسبت کے قائل ہونے کی 3 وجوہات بیان کیے۔ پہلی وجہ توحید کے مضامین کا ذہن اور علمی تکرار، دوسری وجہ محبت کے بغیر توحید سے متعلق مراقبات کی کثرت، تیسری وجہ حالیہ محبت کا غلبہ۔ ایسے حضرات باقی حضرات سے کامل ہیں۔ متعدد، ایک سے زیادہ یعنی کئی۔ عرف، وہ امر جو عام طور پر عوام و خواص کے درمیان اچھا سمجھے جانے کی وجہ سے رائج اور عقول سلیمہ تسلیم کرتی ہو۔ حلیمی صاحب، حضرت سید تنظیم الحق حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ صابری اور سلسلہ قادریہ کے سابق کشف شیخ جن کا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے تھا اور کاکا خیل خاندان سے تعلق تھا۔ سگانہ احکام، 3 احکام ان سے مراد عینیت اتحاد، دوم احاطہ، نمبر 3 قرب اور میت ذاتی، جن کا مکتوب میں ذکر ہوئے۔ مخلوقات اور خالق کے درمیان ان 3 نسبتوں کو حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ نے وہبی نسبت فرمایا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ بعض سالوں کو جو مخلوقات کے آئینوں یعنی کثرت میں جو وحدت کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کا حال بھی ان 3 مذکورہ بالا نسبتوں کی طرح غیر واقعی ہے۔ مکتوب نمبر 31، توحید وجودی کے ظہور اور حق تعالیٰ و تقدس کے قرب و میت ذاتی کی حقیقت اور اس مقام سے گزر جانے، اس مقام کی تحقیق سے تعلق رکھنے والے بعض سوال و جواب کے بیان میں شیخ صوفی کو سرفراز کو ارشاد فرمایا تھا۔ ثبتنا اللہ سبحانہ وتعالی علی مطابقت سید المرسلین وعلی آلہ علیہم وعلی آلہ من الصلوات افضلها من التسلیمات اکملہ۔ ایک شخص نے جو آپ کی مبارک مجلس میں حاضر تھا نقل کیا کہ میاں شیخ نظام تنصیری کے کس درویش نے اس فقیر کے متعلق کہا کہ وہ وحدت وجود کا انکار کرتا ہے۔ اس ناقل شخص نے اس فقیر سے خواہش کی کہ اس بارے میں جو حقیقت ہے آپ کی خدمت میں لکھی جائے تاکہ لوگ اس نقل سے کئی طرح کی باتیں نہ بنائیں اور بدظنی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ ان بعد الظن اسم۔ میرے مخدوم مکرم فقیر کا اعتقاد بچپن ہی سے اہل توحید کے مشرب کا پل تھا۔ اس فقیر کے والد ماجد کو شروع بھی بظاہر اسی مشرب پر ہوئے ہیں، یعنی توحید وجودی پر، اور باطن میں پوری نگرانی حاصل ہونے کے باوجود جو کو مرتبہ بے کیفی کی جانب رکھتے تھے اور دائمی طور پر اس طریقے کے ساتھ مشغول رہیں، اس مضمون کے مصداق ابن الفقیہ نصف الفقیہ، فقیہ کا بیٹا بھی آدھا فقیہ ہوتا ہے۔ فقیر کو اس مشرب سے بلحاظ علم بہت فائدہ اور بڑی لذت حاصل تھی۔
یہاں تک کہ حق سبحانہ وتعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ارشاد و ہدایت پناہ حقائق معرف آگاہ پسندیدہ دین کا ہدایت کرنے والے ہمارے شیخ مولانا اور قبل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس الطارق کی خدمت میں پہنچایا. انہیں اس فقیر کو سلسلہ نقش بندیہ کے تعلیم طریقے تعلیم فرمایا اور کامل توجہ اس مسکین کے حال پر محفوظ رکھی. فرمایا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پہلے سے میں ایسے ہی تھا، وحدت الوجود والا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب کا بھی مسلک یہی تھا، والد صاحب کے شیخ کا بھی مسلک یہی تھا، شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک بھی تھا. اور چونکہ والد کا اثر تو ضرور ہوتا ہے لہٰذا مجھ پر بھی اس کا اثر تھا. لیکن پھر میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں آیا، ان نے مجھے اس سلسلہ نقش بندیہ میں داخل کر لیا. اس طریقے عالیہ میں محنت کے بعد تھوڑی مدت میں توحید وجودی منکشف ہو گئی اور اس کشف میں بہت مبالغہ پیدا ہو گیا. اس مقام کے علوم معارف بکثرت ظاہر ہوئے. اس مرتبہ کی باریکیوں میں سے شاید ہی کوئی باریکی رہ گئی ہو جس کو اس فقیر پر ظاہر نہ کیا گیا ہو. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف کے دقائق کو جیسے کہ چاہیے ظاہر و واضح فرمایا، اور جس تجلی ذاتی کے متعلق صاحب خصوص شیخ محی الدین ابن عربی موصوف نے بیان فرمایا کہ عروج کے انتہا اس کے سوا نہیں جانتا، اس تجلی کی شان میں فرمایا وما بعد ھذا الا العدم المحض، اس کے بعد عدم محض کے سوا اور کچھ نہیں ہے. بد محض کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ فقیر اس تجلی ذاتی سے مشرف ہوا، اور اس تجلی کے علوم و معارف بھی جن کو شیخ موصوف خادم الولایت کے ساتھ مخصوص جانتا ہے تفصیل کے ساتھ معلوم ہوئے، اور سکر وقت و غلبہ حال اس توحید وجودی میں اس حد تک حاصل ہوا کہ بعض عریضوں میں جو کہ فقیر نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں لکھتے ہیں ان 2 شعروں کو جو کہ سراسر سکر کے متعلق لکھا تھا. اے دریغہ کی شریعت ملت آمائی است، ملت با کافری و ملت ترسائی است، کفر و ایما زلف روئی آ پری زیبائی است، کفر ایما ہر دو اندر راہ ما یکتائی است. شریعت آہ اندو کی ہے ملت، وہ کافر کی ہے یا ترسا کی حالت، رخو زلف پری ہے کفر و ایما وہی میرے لیے راہ ہدایت. اور یہ حالت بہت مدت تک رہی، بلکہ مہینوں نہیں کئی سال تک رہی. اچانک اللہ جل شانہ کے بے انتہا عنایت غیب کی جروکوں سے میدان ظہور میں جلوگر ہوئی. اس پردے کی جو بے چونی بے چگونی بے مثل بے مثال کے چہروں کو ڈانپے ہوئے اتار پھینکا، اور سابقہ علوم جو اتحاد اور وحدت وجود کی خبر دیتے تھے زائل ہونے لگے، اور احاطہ و سریان و قرب و میت ذاتیہ جو اس مقام میں ظاہر ہوئے تھے پوشیدہ ہو گئے، اور پورے یقین کے ساتھ معلوم ہو گئے کہ ثانی حق جل شانہ کا عالم کے ساتھ ان مذکورہ نسبتوں میں سے کوئی بھی نسبت ثابت نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ کا احاطہ و قرب علمی ہے، جیسے کہ اہل حق کے نزدیک ثابت و فیصلہ شدہ ہے. حق تعالیٰ ان کی کوشش پر جزائے خیر عطا فرمائے. یعنی یہ احاطہ جو ہے نا اس طرح نہیں ہے کہ جیسے کہ کوئی کسی چیز کا احاطہ کیا جائے، بلکہ علمی طور پر ہے. یعنی مجھے معلوم ہوتا ہے، معلوم ہونے کے لحاظ سے. اور وہ جل شانہ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہے، وہ تعالیٰ نہایت بلند و پاک ہے، اور عالم ہے، اور وہ سبحانہ تعالیٰ بے مثل بے مثال ہے، اور وہ عالم تمام کا تمام چونی بے چگونی مثل مثال کے داغ سے داغدار ہے. بے چون کو چون کا عین نہیں کہہ سکتے، اور واجب تعالیٰ شانوں کو ممکن کا عین نہیں کہہ سکتے. قدیم ہرگز بھی حادث نہیں بن سکتا، ممتنع العدم جائز العدم کا عین نہیں بن سکتا. حقائق کا بدلنا عقلاً و شرعاً محال ہے، اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کا ثبوت صحت کلی طور پر ممتنع ہے. بات اس میں ایک کی گئی، کئی عنوانوں سے کی گئی ہے. بات اس میں ایک ہے کہ اللہ کے طرح مخلوق نہیں ہو سکتا. بات صرف اتنی ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی طرح اس کا کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ اس طرح نہیں مل سکتا. تعجب ہے کہ شیخ محی الدین قدس الروح ان کے پیروی کرنے والے حضرت واجب تعالیٰ کے ذات کو مجہول مطلق کہتے ہیں، یعنی اس کے حکم کے ساتھ محکوم علیہ نہیں جانتے. یہ مطلب یہ ہے کہ یعنی حکم اگر ہے تو اس محکوم علیہ بھی موجود ہوگا نا، کسی پر حکم چلے گا نا. کوئی حکم کرے گا تو کوئی کسی پر حکم چلے گا. تو اگر جس پر حکم چلے وہ ہے نہیں، سارا متحد ہے، تو حکم کس پر چلے گا؟ ہاں جی. اس کے باوجود اس کے لیے احاطہ ذاتی اور قرب و میت ذاتی ثابت کرتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ کی ذات پر حکم لگانی تو ہے. پر درست وہی ہے جو علماء اہل سنت والجماعت نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ کا قرب و احاطہ علمی ہے، ذاتی نہیں ہے. اور توحید وجودی کے مشرب کے خلاف علوم و معارف حاصل ہونے کے زمانے میں اس فقیر کو بہت اضطراف تھا، کیونکہ اس توحید کے علاوہ کوئی اور مرض سے بلندتر نہیں جانتا تھا، اور عاجز گزاری کے ساتھ دعا کرتا کہ یہ معرفت ان توحید وجودی زائل نہ ہو.
یہاں تک کہ کام کے چہرے سے تمام پردے ہٹ گئے اور حقیقت پوری طرح ظاہر ہو گئی، اور معلوم ہو کہ تمام عالم باوجود ہی کہ صفاتی کمالات کے عین اور اسماعی ظہورات کے جلوہ گاہیں ہیں، لیکن مظہر ظاہر کا عین اور ذل اصل کا عین نہیں ہے، جیسے کہ توحید وجودی والوں کا مذہب ہے۔ میرے خیال میں یہ باتیں تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عین والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، مطلب ان کی طرح نہیں ہے، مطلب مخلوق خالق کی طرح نہیں ہے، آسان سی بات، مخلوق خالق کی طرح نہیں ہے۔ یہ بات ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے، مثلا کسی صاحب فنون عالم نے چاہا کہ اپنے مختلف قسم کے کمالات کو ظاہر کرے، اپنی پوشیدہ خوبیوں کو واضح کرے، بس اس نے حرف اور آوازوں کو ایجاد کیا، اور حرف اور آوازوں کے آئینوں میں اپنا پوشیدہ کمالات کو ظاہر کیا۔ اس صورت میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ حروف اور آوازیں جو ان پوشیدہ کمالات کے آئین اور جلوہ گاہیں ہیں، ان کمالات کا عین ہے، ان کے اظہار کا ذریعہ ہے، یا بذات اپنی ذات کے ساتھ ان کمالات کا احاطہ کیے ہوئے، یا بذات ان کمالات کے قریب ہے، یا ان کے ساتھ ذاتی میت رکھتے ہیں، بلکہ درمیان دلالت کرنے اور مدلول جس پر کی نسبت ہے۔ حروف اور آوازیں ان کمالات پر صرف دلالت کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی تعلق نہیں، اور وہ کمالات اپنے محض آزادی غیر مقید حالت پر ہے، اور وہ نسبت ہے جو ان کے درمیان پائی ہوئی ان عینیت، اتحاد، احاطہ اور قرب و میت ذاتی، یہ سب وہم و خیال کے بنا پر ہیں۔ حقیقت میں نسبتوں میں سے کوئی یہ نسبت بھی ثابت نہیں، لیکن چونکہ ان کمالات ان حرف اور آوازوں کے درمیان ظاہریت و مظہریت و دالیت و مدلولیت کی نسبت ثابت ہے، تو یہی نسبت بعض لوگوں کو بعض پیش آنے والے امور کے واسطے سے ان وہمی نسبتوں کے حاصل ہونے کا سبب بن جاتی ہے، یعنی اس سے گویا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ان میں کوئی نسبت ہے، حالانکہ وہ نسبت دالیت اور مدلولیت کا ہے، وہ ظاہریت و مظہریت کا ہے، وہ جو ہے نا مطلب اس کا نہیں ہے کہ عینیت و اتحاد کا نہیں ہے، یعنی وہ ایک جیسے نہیں ہیں، اور حقیقت میں وہ کمالات ان تمام نسبتوں سے خالی اور پاک ہیں، اور حق تعالیٰ و خلق کے درمیان جس نسبت کا ہم ذکر کریں وہ بھی دالیت و مدلولیت اور ظاہریت و مظہریت کے تعلق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ عالم دنیا اپنے ثانے حق تعالیٰ کے وجود پر علامت ہے، وما خلقت هذا باطل وما خلقت هذا باطل، مطلب باطل نہیں ہے، وہ اس کے مطلب اس پر دال ہے کہ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور دیکھ اس کو یہ مخلوق ہے، ہاں جی، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسمائی و صفائی کمالات کے ظاہر ہونے کے لیے مظہر ہے، اور یہی ظاہریت و مظہریت اور دالیت و مدلولیت کا تعلق بعض پیش آنے والے امور کے باعث بعض لوگوں کے لیے وہمی احکام کا سبب بن جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو توحید کے مراقبوں کی کثرت اور احکام عینیت و اتحاد وغیرہ پر امارہ کرتی ہے، کیونکہ ان مراقبوں کی صورت قوت متخیلہ میں منقش ہو جاتی ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ یہ مراقبوں کی جو مطلب کیفیت ہے، کثرت، ان احکام یعنی مطلب جو عینیت پر عمل، کیونکہ مراقبوں کی صورت قوت متخیلہ میں منقش ہو جاتی ہے، یعنی خیال میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، ہاں جی، مراقبوں کی جو صورت ہے، اور بعد دوسرے لوگوں کو توحید کا علم اور اس کا تکرار بار بار ذکر کرنا ان احکام کے ساتھ ایک قسم کا ذوق بخش دیتا ہے، لیکن توحید کی دونوں صورتیں ضعیف اور علم کے دائرے میں داخل ہے، حال کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، اور بعد دوسرے لوگوں کے لیے ان احکام کے پیدا ہونے کا سبب محبت کا غلبہ ہے، کیونکہ محبت کے غلبہ کی وجہ سے محبوب کے علاوہ محبت کرنے والے کی نظر سے سب کچھ دور ہو جاتا ہے، اور محبوب کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ حالانکہ یہ بات نہیں کہ حقیقت میں محبوب کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ بات حس و ظاہری حواس اور عقل شرع کے خلاف ہے، کیونکہ حس، عقل اور شرع چیزوں کا وجود کا حکم کرتی ہے، اور کبھی یہی محبت احاطہ اور قرب ذاتی کے ساتھ حکم کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی یہ محبت کی وجہ سے چونکہ انسان کو اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی، تو وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہی ہے، ہم اوس کہ جو کچھ ہے وہی ہے، پردے پہ مصور بھی تنہا نظر آتا ہے، ہاں جی، مطلب جو کچھ ہو رہا ہے صرف وہی نظر آ رہا ہے، کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ کو کیا کہوں، یہ مراقبہ فعال لما یرید والا جو ہے، اس میں جب انسان گم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، تو یقیناً آپ ہر ایک چیز کو ایسا محسوس کرے جیسے کٹ پتلی ہے، جیسے کٹ پتلی ہے، مطلب اس کا کچھ اپنا وہ نہیں ہے، کیونکہ کرنے والا تو وہی، ادھر سے تار ہلایا ادھر سے وہ چیز ہلنا شروع ہو گیا اور اس نے کام شروع کیا، تو چیز تو کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ حال اس کے اوپر انسان اتنا اس پر غالب ہو جاتا ہے
کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ تو صرف یہ والی بات ہے کہ جو کام بھی کر رہا ہے وہ اصل میں تو اللہ کر رہا ہے، لیکن ظاہر کس چیز پر ہو رہا ہے؟ ظاہر تو مخلوق پر ہو رہا ہے، تو مخلوق ہوگا تو ظاہر ہوگا نا، مخلوق ہوگا تو ظاہر ہوگا نا، مخلوق اگر نہیں ہوگا تو کیسے ظاہر ہوگا؟ بھائی سورج کی روشنی نظر نہیں آتی جب تک کسی چیز پر پڑے ہی نہیں، ظاہر ہو رہی ہے تو کوئی چیز ہے، تبھی تو وہ چیز روشنی نظر آ رہی ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تبھی تو نظر آ رہی ہے. یہ جو مراقبے والی آپ نے مثال دی فعال لما یرید والی، جب کسی کی ایکچوئل حالت بنے گی تو پھر شکر والی اسٹیٹ ہوگی، شکر والی اسٹیٹ ہوگی اور اس سے پھر اس کو نکالا جائے گا، کیونکہ وہ صاف کی حالت میں تو یہ اب نارمل ہوگی. بالکل صحیح، مطلب اس کو نکالا جائے گا، اس کو یہ نکالا جائے گا، وہ جو ہے نا وہ کہے گا فعال لما یرید ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ کرواتا مخلوق کے ذریعے سے ہے، تو مخلوق اس کا مظہر ہوتا ہے، مخلوق اس کا مظہر ہوتا ہے، مطلب یہ نا مثال کے طور پر بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولنے کی صفت اس میں آتی ہے تو تب بھی بولتا ہے نا، تبھی بولتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ جو چیز ہے وہ اس کو محسوس ہو رہا ہے، جو محسوس ہو رہا ہے تو نظر آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مخلوق ہے نا، تو مخلوق کا موجودگی تو لازم ہو گئی، وما خلقت ھذا باطلا، مخلوق کی موجودگی تو لازم ہو گئی. اب صرف یہ والی بات ہے کہ مخلوق کو ان کاموں کا خالق نہ سمجھو، خالق کا مطلب ان کا کاسب سمجھو، خالق اور کاسب میں فرق ہے. کاسب سے مراد یہ ہے کہ میں نے بٹن دبا دیا اور وہ کام الیکٹرک سرکٹ کی وجہ سے ہو گیا، بجلی آ گئی اس میں اور وہ کام اس طرح ہو گیا، ہاں جی وہ ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ میں نے صرف وہ بٹن دبایا ہے، باقی کام تو سرکٹ نے کیا ہے. تو اسی طریقے سے میں نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کو پورا کیا، تو کام تو اللہ نے کیا، ارادہ میرا ہو گیا، میں ارادے کے اوپر پکڑا بھی جا سکتا، میرے جو ارادے پہ وہ اجر بھی مل سکتا ہے. اب ذرا یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، بہت عمدہ بات، اللہ پاک کا شکر ہے دل میں اللہ تعالیٰ نے سکر ڈالی. مثلا کسی کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنے اسباب دیے ہیں گناہ سے بچنے کے، ان اسباب کو اپنے ارادے کے ذریعے سے حرکت میں لاتا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے بچائیں. اب اگر کسی نے صرف دعا کی اور وہ اسباب اختیار نہیں کیے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے فعالیت کا تو مان لیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کے جو ارادے کا جو مکلف ہونا ہے وہ چھوڑ دیا، لہذا نقصان ہو جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور اگر اپنے ارادے کو تو مان لیا ہے اور اللہ پاک سے مانگا نہیں تو اس نے اصل میں اللہ پاک کا تمام چیزوں کے کرنے والا یہ چیز بول گیا. تو اگر یہ دونوں ہوں گے تو کامل فائدہ ہوگا، کامل فائدہ ہوگا. تو اس وقت دعا بھی کرے گا کہ اللہ مجھے بچا دو، اور اس وقت تمام اسباب بھی اختیار کرے گا بچنے کے. ہمارے پشتوں میں بعض ضرب الامثال بہت فضول قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے، وہ بزرگوں نے بنائی ہوتی ہے. تو ایک ضرب المثل یہ ہے کہ بربنڈا پر اجرا نہ ہوتا وہ اللہ زما عزت و ساتھی. یعنی کوئی ننگی عورت ہے وہ حجرے میں اندر چلی گئی، وہ کہہ دے کہ اللہ میری عزت رکھ لے. عزت تو نے اتار پھینکی اپنی، اب کیا عزت رہ گئی؟ عزت کہاں ہے؟ اب اللہ سے مانگ تو رہی ہے نا، لیکن اپنے اسباب اختیار نہیں کر رہی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اللہ سے مانگ رہی کہ اسباب اختیار نہیں کر رہی ہے. ان کو اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے تھے اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے تھا. یعنی انسان مطلب مثال کہ کوئی اس سے اگر کپڑے اتروا بھی رہے تو جتنا وہ بچا سکتی ہے اس کو پکڑی رکھے اپنے بس تک، اور اللہ سے مانگے یا اللہ میرا پردہ رکھو. تو اللہ جل شانہ سننے والے
ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کو بچائے، ورنہ وہ معذور ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے کہ یہ دو باتیں، اپنے ارادے کی بات اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی قاہرانہ قوت اس کی بات، ان دونوں باتوں کو جمع کرنا پڑتا ہے ہر وقت کرنا پڑتا ہے. دیکھیے وما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ پاک سے دعا ہے نا. یعنی یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے اس میں مشغول کر سکتی ہے، تو تمام چیزوں سے پاک ہے، مجھے عذاب جہنم سے بچا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے کہ ان باتوں کو اچھا یہ جو فعال ماجرین اور مراقبہ کی آپ نے مثال دی ہے، جب ویسے ظاہری اس میں سزا اور جزا کے احکامات میں فرق نہیں پڑتا، تو پھر اس کا یعنی انسائٹ یوز کیا ہے، مطلب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نظر اس میں خطرہ بھی ہے کہ سکر میں بندہ جائے گا اور نہیں اصل سکر پہ نہیں جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ان چیزوں کا اصل پتہ ہو تو پھر تو سکر میں نہیں جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کا فعال لما یرید ہے وہ انسان کو دہریت سے نکالنے والا ہے، اسباب پر مکمل یقین رکھنے والا جو ہوتا ہے نا، اور اللہ کو بھولنے والا، اس سے بچانے والا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سائنٹیفک نان سائنٹیفک اور یہ تمام چیزیں کاز اینڈ افیکٹ والی جو باتیں ہوتی ہیں ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں نا. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ تو ادھر سے جو ہلاتے ہیں نا تار، وہ چیز ہو جاتی ہے. عمل اس کے مطابق کرے گا، صرف ذہن میں کانسیپٹ رکھے گا کہ اصل اللہ پاک ہے. بالکل اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہاں بالکل صحیح. یہ تو ایک اور مراقبے کے ساتھ لنک ہوگا. تو سارے مراقبے کرنے ہوتے ہیں نا، ایک مراقبہ تھوڑا ہوتا ہے، وہ صفات ثبوتیہ نہیں ہوتا. صفات ثبوتیہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد صفات جو نا وہ شیونات والا ہوتا ہے، پھر شیونات والے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سلبیہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شان جامع ہوتا ہے. تو یہ تکمیل تب ہوتی ہے نا، ایک مراقبہ تھوڑا ہے. اچھا تو یہ تو محبت والی بات، اور کبھی یہی محبت احاطہ و قرب ذاتی کے ساتھ حکم کرنے کا باعث بن جاتی ہے. اور توحید کی یہ قسم پہلے دو قسموں کی توحید سے اعلیٰ اور حال کے دائرے میں حال داخل ہے، اگرچہ یہ بھی حقیقت کے مطابق شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور اس کا شریعت و حقیقت کے ساتھ مطابقت کرنا فلسفیوں کے بیہودہ تکلفات کی طرح محض تکلف ہے، کیونکہ فلاسفہ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس سے اپنے فاسد اصولوں کو شرعی قوانین کے مطابق کر لیں. کتاب اخوان الصفا اور اس قسم کی دوسری کتابیں اسی قبیل سے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے اگر آپ کو اتحاد محسوس ہو رہا ہے تو فرمایا یہ ایک حال ہے، یہ اصل نہیں ہے، ایک حال ہے. تو حال کے طور پہ لو تو ٹھیک ہے، اس کو فلسفہ نہ بناؤ. اگر آپ نے اس کو فلسفہ بنایا تو زندگی ہو جائے گی. حاصل کلام یہ ہے کہ ان میں سے خطا کشفی خطا اجتہادی کا حکم رکھتی ہے. ہاں یہ اصل بہت اہم بات کی ہے. حاصل کلامی کہ ان میں سے خطا کشفی خطا اجتہادی کا حکم رکھتی ہے کہ ملامت و عتاب اس سے دور کر دی گئی، بلکہ ثواب کے درجوں میں سے ایک درجہ ثواب اس کے حق میں ثابت ہے. خطا کشفی خطا اجتہادی کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ مجتہد کی تقلید پیروی کرنے والے مجتہد کا حکم رکھتے ہیں، اور خطا کے واقع ہو جانے پر بھی ثواب کے درجوں میں سے ایک درجہ پائے. برخلاف اہل کشف کی پیروی کرنے والے کہ وہ معذور نہیں ہے اور خطا کے واقع ہونے پر ثواب کے درجے سے محروم ہے، کیونکہ الہام و کشف سے اہل کشف کے علاوہ دوسرے شخص پر حجت نہیں ہے. بہت اہم بات ہے. یعنی اس میں تقلید چلتی ہے فقہ میں، لیکن اس میں تقلید نہیں چلتی کشف میں. کشف میں جو صاحب حال ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اگر اس کا وہ حال ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا حال نہیں کسی اور کے حال کو دیکھ کر رہا ہے تو وہ اس کا حال نہیں ہے، وہ اس کا فلسفہ ہے، لہذا زندگی میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور مجتہد کا قول دوسرے شخص مقلد پر حجت ہے. بس یہی تقلید یعنی اہل کشف کی تقلید خطا کے احتمال کی وجہ سے جائز نہیں، اور دوسری مجتہد کی تقلید خطا کے احتمال کے باوجود جائز بلکہ واجب ہے. یعنی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا اگر کشف غلط ہو، اس کی بنیاد پر مطلب اس نے کوئی اس قسم کی بات کی تو یہ اجتہادی تو غلطی ہے، لیکن چونکہ اس نے راستہ صحیح پکڑا ہوا تھا، محبت تھی اللہ تعالیٰ کی اور تمام چیزیں، لہٰذا وہ معذور ہوگا. لیکن اس کی بات پر عمل کرنے والا معذور نہیں ہوگا جب تک اس کو وہ حال حاصل نہیں ہوگا.
اچھا کشف دوست اگر اپنے کو بتانا بھی نہیں چاہیے لوگوں کو، کیونکہ وہ لوگ کے لیے تو وجہ ہے بھی نہیں. ہاں وہ نہیں بتاتے، لیکن بعض دفعہ معذوری ان میں ہو جاتی ہے نا، مطلب ایک اپنے حال کے درجے میں، تو حال میں تو انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا. ابن مسعود کو تو یہی تو فرما رہے تھے جن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو ظاہر نہ کرو. ہاں جی. اچھا، اور بعض سالک کو شعور جو کہ کونی تعینات مخلوقات کے عینوں میں ہوتا ہے، وہ بھی سابقہ سہگانہ احکام کی قسم کے. ان حضرات نے اس شعور کا نام کثرت میں وحدت کا مشاہدہ یا کثرت میں حدیت کا مشاہدہ شعور رکھی، کیونکہ واجب تعالیٰ جو کہ بے چون بے چگون ہے، ہرگز چون کے عینوں میں نہیں سما سکتا اور چند مقدور کے جلوہ گاؤں میں نہیں آتا. وہ لامکانی ہے، پس مکان میں گنجائش نہیں رکھتا. بے چون کو چون کے دائرے سے باہر تلاش کرنا چاہیے، لامکانی کو مکان کے علاوہ ڈھونڈنا چاہیے. جو کچھ آفاق و انفس میں دیکھا جائے، یہ سب اس ذات سبحان تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. دائرہ ولایت کے کتب یعنی حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کا غیر و حجاب ہے. اب دیکھ لو رؤیت باری تعالیٰ کا دعویٰ کرنے والے حضرت فرماتے ہیں کہ جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا. یہ جس نے کہا میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو دیکھا گیا نا. سنا گیا مطلب کوئی آواز آئی، یا جانا گیا جس کو سمجھا، وہ سب اللہ تعالیٰ کا غیر و حجاب ہے. کلمہ لا کی حقیقت سے اس کی نفی کرنا چاہیے تاکہ حجاب دور ہو جائے. اتنا واضح حکم موجود ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے آپ کو پنسانا چاہتے تو پنسا لے. کیوں؟ یہ بات ہے یا نہیں؟ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہ سامنے پڑا ہوا ہے نا. در تنگ ہائے صورت معنی چگون گنجت در قلب گدایا سلطان چکار دارد صورت پرست غافل معنی چدان داخر گوبا جمال جانا پنہا چکار دارد. ہاں جی. صورت ہے تنگ کوچے مانے کہاں سمائے منگتے کی جھونپڑی میں کہ وہ بادشاہ جائے. صورت جو چاہے اس کو مانے سے کیا نسبت اس کو جمال پنہا کس طرح راز آئے. اگر وہ توحید وجودی والے حضرات یہ کہیں کہ اکثر مشائخ کے باروں میں خواہ وہ نقش بندیاں ہوں یا ان کے علاوہ دوسرے سلسلوں کے مشائخ ہوں، ایسے مضامین موجود ہیں جو وحدت وجود، احاطہ و قرب و معیت ذاتی کے بارے میں اور کثرت میں وحدت و کثرت میں احادیت کے شہود پر واضح صریح دلالت کرتے ہیں. ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ احوال و شہود کو احوال کے درمیان میں احوال شہود ان کے احوال کے درمیان میں پیش آئیں گے اور اس کے بعد اس مقام سے آگے گزر گئے، جیسے کہ فقیر اپنے حال کے بارے میں فرماتا ہے. یہ حضرت نے دوسری بات بتائی کہ اگر کسی بزرگ کے بارے میں آپ اس قسم کی بات سن لیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنے سفر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ ایسا محسوس کیا ہو، لیکن بعد میں جب اپنے مقام پہ پہنچ گئے ہوں گے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اصل نہیں تھا اور اس نے اس سے رجوع کر لیا ہوگا. یہی تعویل ہو سکتی ہے اس نے. اور یہ میں نے لکھا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر کسی وقت میں انہوں نے اس کے بارے میں کہا بھی ہے تو بعد میں اس نے اسے رجوع کر لیا ہوگا. ہاں جی. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان میں سے بعض رات کے ظاہر کو جو کہ کثرت میں ہے یا باطن میں حدیت صرف کی طرف سے پوری نگرانی حاصل ہو جانے کے باوجود ان احکام و شہود کے سر مشرف کرتے ہیں، اور وہ حضرات باطن میں حدیت کے نگران ہوتے ہیں اور ظاہر پر کثرت میں مطلوب کا مشاہدہ کرنے والے، جیسے فقیر نے اس مکتوب کے شروع میں اپنے والد ماجد کے حال کو خبر دیے. اس جواب کی مفصل تحقیق اسرائیل کے خط میں لکھی گئی جو خاکسار نے وحدت وجود کے مراتب کی تحقیق میں لکھا ہے. اور جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے اس مقام پر اس سے زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور کوئی صاحب یہ نہ کہنے لے کہ جب حقیقت میں وجود متعدد ہوں گے اور قرب احاطہ ذاتی نہیں ہوگا اور شہود وحدت در کثرت واقعہ کے مطابق نہیں ہوگی اور تو ان بزرگ کا حکم جھوٹا ہوگا، کیونکہ حکم واقع اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے اور جھوٹ عدم مطابقت ہی کو کہتے ہیں. لہٰذا ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے اپنے شہود کے اندازے کے مطابق یہ حکم لگایا ہے. اپنے شہود ان کو جو نظر آ رہا تھا حال کے درجے میں، جیسے کہ کوئی شخص یہ کہ میں نے زید کی صورت کو آئینے میں دیکھا ہے، تو یہ حکم بھی واقعہ کے مطابق نہیں، کیونکہ اس نے آئینے میں اس صورت کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ صورت آئینے میں ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ صورت آئینے میں ہرگز نہیں. جو اس کو دیکھا جاتا اس شخص کو اس کو میں عرف کے طور پر جھوٹا نہیں کہیں گے، کیونکہ عرف میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا ہے. یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زید کو آئینے میں دیکھا ہے. زید کو کون آئینے میں دیکھ سکتا ہے؟ زید کی صورت کو دیکھا ہے تو عرف میں تو ہے نا کہ میں نے آئینے میں زید کو دیکھا ہے.
وہ عرف میں تو لوگ جانتے ہیں نا کہ اس کا مطلب وہ صورت لیتے ہیں لوگ، مطلب اس کا صورت لیتے ہیں، اگر چونکہ عقید کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صاحب بیان میں معذور ہے، کیونکہ اس نے اپنے اعتقادی شہود کے بیان کیا ہے، وہ جھوٹ کی ملامت سے دور کی گئی جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ جو احوال پوشیدہ رکھنے کے لائق ہیں ان کے ظاہر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس فقیر کو ابتدا میں جو حد وجود قبول رہا ہے تو وہ کشف کی وجہ سے تھا، نہ کہ تقلید کے طور پر۔ اس وقت مجھے وہ چیزیں ایسی نظر آ رہی تھی، اور اگر اب انکار ہے تو وہ بھی الہام کی وجہ سے ہے اور الہام میں انکار کی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ الہام دوسروں کے لیے حجت بھی نہیں ہے۔ یہ جو الہام ہے وہ تو صاف صاف دکھائی دیتا ہے نا، کشف میں تو غلطی ہو سکتی ہے، الہام میں تو پتہ چلتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، تو میں اس سے انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے پر حجت بھی نہیں، مجھے الہام ہے نا۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب کے پاس وہ علیمی صاحب گئے، حضرت نے کو خواب میں دیکھا تھا کہ فرمایا کہ اب مولانا عبد الکریم بٹخیلہ والے کے پاس چلے جاؤ، وہ تشریف لے گئے ان کے پاس، تو نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مولانا عبد الکریم کے پاس جاؤ، تو مولانا عبد الکریم صاحب نے کہا تو نے دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، مجھ پر یہ حجت نہیں ہے، بس تو نے دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا، لہٰذا مجھ پر یہ حجت نہیں ہے۔ لیکن مقابلے میں بھی حلیمی صاحب تھے، معمولی آدمی تو نہیں تھے، تو باہر آئے اور اندر منہ کر کے کہا ٹھیک ہے جا رہا ہوں، لیکن قیامت میں تیرے گردن پکڑوں گا کہ میں تو آیا تھا لیکن تو نے نہیں لیا تھا۔ اب اس کو بھی پتہ چل گیا کہ دوسرا معاملہ ہے، لہٰذا ان کا اندر آ جاؤ گستاخ، بیٹھ جاؤ ادھر، مطلب اس کو بیٹھا دیا۔ آج پھر بعد میں اس کی تربیت شروع کر لی۔ تو تربیت کیسے کرتے تھے حضرت؟ کچھ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے، کہتے جب میں کوئی حال بتاتا تو حضرت کہتے اچھا یہ صندوق ہے نا اس میں فلانا واز نکالو، اس میں فلانا صفحہ دیکھو، تو وہ میں نکالتا اس صفحہ دیکھتا تو اس پہ اس کا جواب موجود ہوتا۔ ایسی تربیت کی، تو مطلب مقصد یہ ہے کہ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اپنے اپنے ذرائع بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ جو احوال پوشیدہ رکھنے کے لائے ان کو ظاہر کرنے سے مقصود ہے کہ اس فقیر کو ابتدا میں جو حد وجود قبول رہا ہے تو کشف کی وجہ سے تھا، نہ کہ تقلید کے طور پر، اور اگر اب انکار ہے تو وہ بھی الہام کی وجہ سے، الہام میں انکار کی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ الہام دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے۔ جھوٹ کا شبہ دور کرنے کے لیے دوسرا جواب یہ ہے کہ عالم کے افراد بعض امور میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہے اور بعض دوسرے امور میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ اس طرح سے بعض پیش آنے والے امور مثلا موجود ہونا، شے ہونا، عالم ہونا، معلوم ہونا، جوہر ہونا وغیرہ یہ میں بھی ممکن کا واجب تعالیٰ کے ساتھ اشتراک ہے، اگرچہ بذات دونوں ایک دوسرے سے ممتاز و جدا جدا ہے۔ قلب محبت کی وجہ سے دونوں میں امتیاز پیدا کرنے والی چیز نظر سے مخفی ہو جاتی ہے، اور جو چیز دونوں میں مشترک ہے وہ نظر میں رہ جاتی ہے۔ پس اس صورت میں اگر امور مشترکہ کے بنا پر ایک دوسرے کے عین ہونے کا حکم کوئی کسی نے کر لیا تو واقعے کے مطابق اور جھوٹ کا حرف اس میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیز تو آپس میں ملی ہوگی نا۔ احاطہ ذاتی اور اس کے معنی دوسرے امور کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے۔ تو حضرت نے دوسروں کے لیے گنجائش نکالی اور اپنے لیے اس سے رجوع کر لیا۔ سمجھ میں آئے گا بات؟ یعنی گزشتہ والوں کے لیے کچھ گنجائش نکالی کہ اس نے ایسا کیا ہے تو ہم اس کو ان کو غلط نہیں کہیں گے، لیکن میں اس طرح نہیں کروں گا۔ یہ جو پروسیس میں کچھ چل رہا ہوگا تو اس میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ ہاں بالکل، ہاں اگر ان کیس کسی کا کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ تو اس کو اس سے رجوع نہیں کرے گا آگے جانے کے لیے۔ اگر کوئی جیسے پروگریس کر رہا ہے، ہاں مثال پہلے انیشیل والا ہے یا جو ٹیمپرری ٹائپ بنا ہے وہ اس میں جاتا ہے کمپلیٹ، یا بقا والی میں نہیں جاتا، اس کو تو وہ سچ مانے گا نا اس وقت تک، اگر آگے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور کیس وہ آگے جاتا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو لوگ تو اس کی لاسٹ والی بات تو آئے گی نہیں۔ ہاں تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو آخر تک پہنچ گئے، ہاں تو ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے مجدد صاحب نے پھر نمبر ڈائل کر لیا نا کہ وہ نے اس وجہ سے کیا ہوگا۔ تو مجدد صاحب نے اسی لیے تو بات کی کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچے نا، تو انہوں نے تشریح کے اس وقت تک معذور تھے نہیں، تو یہی معذور تھے نا، تو حضرت نے ان کی معذوری ظاہر کر دی نا۔ یہی جو ابھی جو آخری بات ہو رہی ہے وہ یہی تو ہو رہی ہے کہ حضرت نے ان کی معذوری ظاہر کر دی کہ وہ معذور تھے، وہ اس جگہ تک نہیں پہنچے تھے، اور ان کی بات کا ماضی حجت نہیں بنے، نہیں حجت نہیں بنے، کیوں حجت تو ویسے بھی نہیں ہے، کیوں کشفی باتیں تو کسی کو حجت نہیں ہوتی، کسی کا خواب کسی پہ حجت نہیں، کسی کا کشف کسی پر حجت نہیں، صرف اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔